الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، یعنی مرحوم و مغفور بشیر احمد جان، جن کے والد کو ہم وہاں کشمیر میں مغل جان کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کے جو ہمارے عزیز ہیں ان کے دو فرزند منظور صاحب اور جاوید صاحب جنہوں نے مجلس منعقد کی ہے، ان کے والد کی روح پہ ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم کے علو درجات کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اور یہ عبادت قبول ہونے کے لیے بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ پھر سے ایک بار معذرت خواہ ہوں کہ چونکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں یا کہتا ہوں شاید میری جو زبان کا مسئلہ ہے شاید وہ آپ پوری طرح سے جو ہے درک نہ کر سکے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ایک گفتگو ہے، اعلیٰ یہ کہیں کہ چونکہ میں خطیب نہیں ہوں نہ کوئی عالم ہوں، بس ایک طالب علم ہوں، اور جو پڑھا ہے جو سمجھا ہے کوشش یہی ہے کہ وہ ان تک پہنچے جو یہ چیزیں یا اس فکر کے لوگ ہیں۔ ابھی ہمارے برادر عزیز نے کچھ شعر جو ہے یہاں پہ سنا ہے جو رہبر کے مدح میں تھے۔ اسی مرد میدان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے طرح کلی اندیشہ اسلامی در قرآن۔ یہ فارسی میں مفصل ہے، اردو میں اس کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خلاصہ ہے، بہت ساری چیزیں جو خود فارسی کتاب میں ہیں وہ اس میں نہیں۔ بحث جو اصولی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اصول الدین کے نام سے جانتے ہیں ان کو قرآن سے رہبر معظم نے نکال کے استخراج کر کے اس پہ بحث کی۔ تو کوشش یہ ہے ان کی کہ اس بحث کو جو جوان سنے اسے یہ ذہن میں آئے کہ یہ فقط ایک ذہنی اور نظریاتی بحث نہیں ہے بلکہ ایک عملی بحث، اس طریقے سے انہوں نے سامنے لایا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اصول دین یعنی توحید، تو جو علماء ہمارے ہیں جو اساتید ہیں خدا ان کو محفوظ رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصول دین ہے، ان پہ آپ کو ایمان لانا ہے، تو یعنی ایک نظریاتی بحث ہے۔ فروع دین پہ آپ کو عمل کرنی ہے، یہ ایک عملی کام ہے۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو ایک عملی طریقے سے، انہی میں سے ایک موضوع ہے جو آج جو ہو رہا ہے، جو آج کی مناسبت ہے، چاہے 15 شعبان ولادت با سعادت امام زمان عجل اللہ، یا ماہ شعبان کی جو پہلی تاریخ تھی، پہلی تاریخوں میں
تیسری شعبان کو ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد ولادت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، اس کے بعد ولادت امام سجاد علیہ السلام، اسی طرح سے روایت کے مطابق ولادت حضرت قاسم علیہ السلام اور ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام۔ ان کو اگر آپ اس سلسلے کے تناظر میں دیکھیں کہ قیام کربلا، اس کے جو اہم رکن تھے خود سید الشہداء علیہ السلام، جس کے نام کے بغیر کربلا ادھوری ہے، حضرت عباس علیہ السلام، جس نے کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچایا، امام سجاد علیہ السلام، جس نے کربلا میں نوجوانوں کی نمائندگی کی، حضرت قاسم علیہ السلام، جس نے لوگوں کو پیغمبر کا دین اور پیغمبر کی شکل و صورت یاد دلائی اور ان کو رسوا کیا، جناب علی اکبر علیہ السلام۔ اس انقلاب، یہ جو کربلا میں برپا ہوا، یہ آخر تک کہاں پہنچے گا اور اس کی انتہا کیا ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ پر اور خود جو کربلا میں ہم نے دیکھا، وہ انقلاب جو تھا، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو خود انقلاب برپا کیا، اس کا احیاء تھا۔ اگر ہم ایسے، یہی ایک موضوع ہے جو رہبر نے اس پہ مفصل بات کی، میں بہت چھوٹی سی گفتگو کروں گا اس پہ، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی 15ویں شعبان کے پروگرام میں جاتے ہیں یا کوئی تقریر سنتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، تو اس میں یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی، یہ آپ کے سماعت ہوگی، یعنی سنتے ہوں گے، مقرر سنتے ہوں گے کہ قرآن میں خدا متعال فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جو زمین میں مستضعف ہیں، جن کو ساری جو استضعاف کے اسباب ہیں وہ ان پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اور دوسرا یہ کہ ترقی کے، ظلم و ستم سے نکلنے کے سارے راستے ان پہ بند کیے گئے ہیں۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ان پہ منت جو رکھیں گے وہ کیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور یہ جو زمین ہے اس کی حکومت ہم ان کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ایک بحث ہے، در واقع یہ سورہ قصص کی آیت ہے، اور اس میں شان نزول جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان پہ ہے، اور بنی اسرائیل۔ تو رہبر ایسے گفتگو اس کی شروع کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور یہ رسالت پہ مبعوث ہوئے بعنوان آخرین پیغمبر، تو جب وہ نیچے آئے، لوگوں سے بات کی یا لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی، وہ انکار سے شروع ہوئی، وہ بغاوت سے شروع ہوئی، وہ ایک ایسی تحریک سے شروع ہوئی جو مخالف تھی موجودہ وضعیت و حالت سے۔ بالکل انہوں نے علناً اعلان کیا کہ مجھے موجودہ حالت جو انسان کی ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو پہلا جو فقرہ اس اسلام کا لوگوں تک پہنچایا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، یعنی انکار کس سے، جو آج کل حالات ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولو، کہو، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ، تفلحو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
ایک سڑا ہوا معاشرہ تھا، سویا ہوا معاشرہ تھا، جو ہر طرح کی گندگی میں، پستی میں، جہالت میں پھنسا ہوا تھا. انسانیت اور انسان کہیں دکھ نہیں رہا تھا، شکل سے تو سارے انسان تھے. تو اس کو ایک انقلاب کی ضرورت تھی. وہ انقلاب کیسے آئے؟ پہلے اس ذات میں انقلاب آنا چاہیے جو یہ انقلاب لانے کے متمنی. خود ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو پہلا انقلاب ان کے وجود میں آیا. اس کی آپ تفسیر پڑھیں، اس کی آپ تشریح پڑھیں تو آپ وہ بالکل سمجھ جائیں گے کہ جب اقرا نازل ہوا تو وہ پیغمبر وہ نہیں تھے جو اس سے پہلے تھے، وہ انسان وہ نہیں تھا جو غار حرا میں چڑھا تھا، جو وہاں سے واپس پھر لوٹ کے آیا. یہ انقلاب ان کے وجود میں آیا. تو انہوں نے وہ دیکھا جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان کتنا پست ہو رہا ہے. اگر اس سسٹم میں، اس نظم میں ایسے ہی زندگی کرتا رہا تو آخر ایک وقت آئے گا کہ کل انعام بل ہم اضل، یہ پھر جانوروں سے بھی پست ہوگا. اب یہ کون ہے؟ یہ رحمت للعالمین، یہ آخرین رسول ہے. اس کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے لوگوں کو، اور انسان کو اٹھانا ہے. اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، شعوری لحاظ سے، ہر لحاظ سے انسان کو تکمیل کرنا ہے. یہ کام در دست پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر واپس آئے تو لوگوں کو دیکھا تو وہ نگاہ جو نبوت کی نگاہ ہے اس تناظر سے دیکھا. تو انہوں نے یہ ایک عمارت ایسی دیکھی کہ یہ ٹیڑھی ہے، یہ ٹھیک طریقے، اس کا اسلوب معماری جو ہے وہ غلط ہے. اب اس کی اصلاح کریں، مثلا ایک دیوار ہٹائیں، کچھ اور اس میں ڈالیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں تھا، یہ بنیاد سے ہی غلط تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں انقلاب کی ضرورت ہے. جیسے ہم امام باڑہ تو ہم کوئی خاص اس کا نہیں ہوتا، لیکن مسجد کا ہمارا ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے، معماری کا طرز طریقہ. اب آپ ایک ہوٹل ہے، اس کو آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ اس کا کمرے آپ مثلا اندر کی دیواریں ہٹائیں گے تو ایک بڑا شبستان بنے گا، لیکن باہر سے جب دیکھیں گے تو وہ ہوٹل ہی نظر آئے گا. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی بنیادیں اکھاڑنی پڑتی، اس کو پورا مسمار کر کے پھر نئے سے اس کو کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی پوری شکل اس کی بگاڑ کے ختم کر کے ایک نئی شکل دینا. جو بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں، جو بھی علوم اجتماعی پڑھتے ہیں، سوشالوجی پڑھتے ہیں، اس میں ریولوشن کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 40 سال کا تجربہ جو ان کا تھا، پھر جس وحی کے ذریعے وہ آنکھیں جو کھلی، وہ رحمانی ربانی آنکھیں جو تھی، تو انہوں نے اس کا نہیں سوچا کہ اس کو نئے طریقے سے بنانا ہے، بالکل نئے طریقے سے بنانا. تو اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. انقلاب میں بغاوت ہوتی، موجودہ حالات سے بغاوت. آپ میں سے ڈاکٹر علی شریعتی کسی نے پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے؟ ڈاکٹر علی شریعتی ایک بحث ہے کرتے ہیں، وہ ایک کتاب ہے تشیع سرخ و تشیع سیاہ، یا تشیع علوی و تشیع صفوی. بالکل پہلی کچھ 5-8 صفحوں میں یہ بحث ہے، اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں جو رہبر معظم انقلاب حفظ اللہ اس طریقے سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو شروع ہوا وہ انکار محمدی سے شروع ہوا. انکار محمدی، نہ یہ محمدی. انہوں نے کہا لا، یہ لا فقط بتوں کے لیے لا نہیں تھا. یہ لا میں ایسے کہوں گا کہ ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، مغیرہ ہو، جتنے بھی یہ مشرکین کے سردار تھے، ان کو بہترین طریقے سے وہ سمجھ میں آ گیا. لذا انہوں نے پہلے ہی انکار کیا، کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں. کیونکہ ان کو پتا تھا یہ آج بدھ کا کہے گا، کل سسٹم کا کہے گا، پرسوں کالج کا کہے گا، پھر یونیورسٹی پہ جائے گا، پھر کہے گا ایسے کپڑے نہ پہنو، پھر کہے گا ایسے داڑھی نہ رکھو،
پھر کہے گا جو آپ کی ازدواجی زندگی وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے، آپ کی انفرادی زندگی اس طریقے سے ہونی چاہیے، آپ کا اصلا دیکھنے کا طرز وہ نگاہ جو ہے وہ ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو یہ اگر ہم پہلے ہی انکار کریں تو بہتر ہے، چونکہ ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے. اسی لیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کو مخاطب ہو کے فرماتے مجھے پتا ہے تم نے اسلام نہیں لایا، در حال کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس نے پڑھا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن پڑھا اس نے. جب عباس نے اس سے کہا اگر تیری گردن تیرے کندھے پہ بھاری نہ ہو تو پڑھو ورنہ گردن ہی اڑا دیں گے. پھر تو کہتا ہے کہ میری گردن اوپر رہے، میرا سر جو ہے وہ بلند رہے. سر ہی نہیں رہے گا تو بلندی کہاں آئے گی؟ لذا بہتر ہے مصلحتاً پڑھ ہی لو. تو ابو سفیان گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو لیکن امیر المومنین فرماتے نہیں، مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے تم نے اسلام نہیں لایا. یہ جو تم نے پڑھا، یہ جب تم نے لشکر دیکھی اور یہ تمہیں یقین ہوا کہ اب جان کی بازی ہارنی ہے، تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، چلو ہم زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ ہی دیتے ہیں. تو وہی کہا اب جو تم آئے ہو مجھے یہ کہنے کی یا علی اپنا ہاتھ دو مجھے، تمہاری خلافت جو ہے میں وہ واپس دوں گا، لشکر لاؤں گا مدینے کو یہ سب ڈھونگ ہے، یہ دین نہیں ہے، گرچہ شکل دینی ہے. اظہار ابو سفیان نے محبت علی کا کیا ہے. سامنے آیا یا علی حالات بدل گئے ہیں، تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اب ہاتھ نکالو میں اس پہ بیعت کرتا ہوں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مدینہ کی گلیوں میں اپنی فوج جو ہے وہ لاؤں گا اور کسی کو جرت نہیں ہوگی تمہارے خلاف قدم. امیر المومنین نے کہا مجھے ایسی خلافت نہیں چاہیے جو ابو سفیان مجھے دے دے، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہارے اندر کا مسئلہ کیا ہے. ہمارے لیے تو ظاہر حجت ہے، ہم تو بصیرت ہی نہیں رکھتے نا. مثلا یہ امامہ، یہ ابا، یہ لباس ہمارے لیے کافی ہے. پھر اگر دو چار مثلا آیات قرآن بھی تلاوت کی اور عربی کا لہجہ جو ہے وہ عربوں جیسا ہو تو پھر تو ہم مر ہی جاتے ہیں. لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہو کیا. امیر المومنین اور دوسرے اصحاب کرام جو ہیں ایک فرق ہے. ایک تناظر میں اگر آپ دیکھیں امیر المومنین اور دوسرے اصحاب ہیں، یہ سارے اصحاب، لیکن ایک فرق ہے وہ بصیرت کی. جو مولا دیکھتے ہیں وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا. آج بھی کہتے ہیں کیوں چھوڑ دیا اگر حق تھا، کیوں ذوالفقار نہیں نکالی؟ آیا یہ وہی فاتح خیبر نہیں؟ آیا یہ وہی مرحب کو مارنے والا نہیں؟ وہ کہنا میں وہی ہوں. لیکن اس وقت جو میں ذوالفقار نکال کے قتال کرتا تھا وہ اسلام کے لیے تھا. آج اگر میں ذوالفقار نکالوں تو اسلام ہی نہیں رہے گا، علی کو کیا کرنا ہے؟ یہ بصیرت، یہ سب کو سمجھ میں نہیں آنا. شیعہ و غیر شیعہ اس میں یہی فرق ہے. شیعہ بصیرت والا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ سر پہ امامہ رکھنا، بقول ہمارے لباس رسول پہننا اور قرآن ہاتھ میں لینا اتنا اگر کافی ہوتا تو آج مسلمان سارے ان فرقوں میں نہ بٹے ہوتے، سب ایک ہی ہوتے اگر ایسا ہوتا. کیونکہ مسلمانوں نے تاریخ اسلام میں دھوکہ اسی لباس سے کھایا. کچھ کہا کسی نے میں عالم ہوں، میں مرجع ہوں، میں خلیفہ ہوں. کسی نے نہیں دیکھا کہ کرائیٹیریا کیا ہے، کیسے یہ خلیفہ بنا، کیوں یہ میرا امام بن رہا ہے، کیسے یہ آگے جا کے میرے آگے نماز پڑھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے اقتدا کرو. یہ میں نے نہیں سمجھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آیا ہوا ہے، قوم سے آیا ہوا ہے، نجف سے آیا ہوا ہے، حوزہ علمیہ، داڑھی شاڑھی بھی ہے، اوپر سے لباس باز بھی ہے، چلے آگے چلیں. پھر 10 سال بعد میرے سمجھ میں آیا کہ نہیں، میرا بیڑا غرق ہو چکا ہے. شیعہ اسے کہتے ہیں جسے پہلے ہی پتا چلے کہ فتنہ کیا ہو. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ یہ جو انقلاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہوا، اسلام کی ابتدا جہاں سے شروع ہوئی،
جو اس وقت کے حالات کا بالکل ان کے خلاف بغاوت کا اعلان تھا، وہ نہ سے شروع ہوا، انکار سے، اور تشیع انکار علی سے شروع ہوا، انکار علی، بالکل جیسا پیغمبر ویسا وسیع، سب کو سب چیزیں نظر نہیں آتی۔ پیغمبر کے پاس سب گئے کہ ہم اب ایک قبیلہ ہے، قریش ہے، ہمارا اقتدار ہے، قدرت ہے ہماری، ہم پورے جزیرۃ العرب پہ چھائے ہوئے ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی، اجتماعی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی۔ اگر آپ یہ اعلان کرتے ہو تو آپس میں پھر جنگ چھڑ جائے گی، پھر سے وہی ہوگا، ایک قبیلے کے 10 قبیلے ہوں گے، اتحاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نتیجتاً کیا ہوگا، دوسرے دشمن جو ہمارے طاق میں بیٹھے ہیں وہ آئیں گے اور ہمارا جو جمع کیا ہوا مال ہے، حیثیت ہے، وہ سب کچھ اچھا نہیں ہے جو آپ یہ کر رہے ہو۔ آدھے تو آپ کے ساتھ جائیں گے، کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، تو جو مخالف ہوں گے پھر لڑائی جھگڑا ہوگا، تو پھر وہی ہوگا۔ کیوں آپ اس امت کو پارا پارا کرنے پہ تلے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، مجھے مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ہے، آپ کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے، گمان ہو رہا ہے آپ ٹھیک ہو، میں دیکھ رہا ہوں آپ ٹھیک نہیں ہو۔ اس نظم میں جتنا بھی آپ آگے چلو گے، اس سسٹم میں، اس آرڈر میں جتنا بھی آگے چلو گے، تو آپ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ اور مجھے جو خدا نے بھیجا ہے وہ آپ کو انسان کامل بنانے کے بھیجا، اور جس کے ذمہ دار یہ لوگ اور جو لوگوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے، جو رسم و رسومات ہے، جو نظم اجتماعی ہے، لذا میں اس کو اکھاڑ کے پھینکنے والا ہوں۔ پیغمبر نے وہی کیا، اور 23 سالوں میں ایک معجزہ ہوا۔ معجزہ کیا تھا؟ جو کہیں پہ بھی نہیں تھا، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اس کے وہ ملائکوں سے بھی بات کرنے لگا، وہ دنیا میں سب سے عزیز ہوا، انہوں نے ایکسپورٹ اپنے کلچر کو کیا، انہوں نے علوم پڑھے، اور وہ بھی حقیقی علوم، بہترین جامعہ بنی، بہترین معاشرہ بنا، جس میں ابو ذر جیسا تھا، جس میں مقداد جیسا تھا، جس میں سلمان جیسا تھا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 23 سالوں میں۔ اب یہ نظم، یہ آرڈر جو چلا 11ویں ہجری تک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آ گیا کہ اب آپ کا وصال ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انک میت و انہم میتون، آپ بھی مرو گے، یہ بھی مریں گے۔ تو جب یہ دور ختم ہوا، ظاہری حیات کا دور ختم ہوا، سسٹم وہی تھا لیکن اندر سے کھوکھلا تھا، تو علی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اس سسٹم کو، ہماری مثلا میری نظر میں، کہ چلے آپ خلیفہ بنے، حق ہے آپ کا۔ تو امیر المومنین نے کہا نہ، میں نہ خلیفہ بنوں گا، نہ اس سسٹم کو سائن کروں گا، مانوں گا، کیونکہ یہ جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کب بات بیٹھے گی وہ دوسری بات ہے، شاید 10 سال 20 سال 30 سال ابھی لگیں گے، آپ کے لیے جو ہے وہ ایک وقت ہونا چاہیے، شعوری طور پہ آپ بالغ ہو، تو پھر آپ کو لگے کہ جو ہم نے 11 ہجری میں غلطی کی تھی وہ کہاں پہ مار کھا گئے۔ دوسری طرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بعنوان وارث پیغمبر، بعنوان نائب امام، اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بہترین طریقے سے نبھائی۔ اگر کسی کو اس میں مطالعہ کرنا ہو تو خطبہ فدق بہترین چیز ہے، جس میں آپ سمجھ سکیں کہ اصلی درد کہاں ہے، جو حضرت زہرا بیان کرتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، ابھی کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ حضرت زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب انہوں نے خطبہ فدق پڑھا، کچھ نہیں ہوا تھا، پہلو شکستہ نہیں تھی، فقط ایک جو آرڈر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا، ایک نظم جو بنایا تھا، اس میں ایک خلل پڑ گیا تھا، اور جس کی نشاندہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے۔ جو علی کے ساتھ رہے وہ مظلوم تھے، اور جو علی کے ساتھ تھے وہ شیعہ تھے، ان کو پھر تاریخ نے نام دیا یہ شیعہ علی ہے۔
ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں کہ یہ تجسم ہے مظلومیت کا. یہ شیعہ جو ہے یہ ایک وہ جماعت ہے جس نے پوری انسانیت کے دردوں کو، گلوں کو، آرزوؤں کو اپنے سینے میں چھپا کے رکھا ہے. اب جو موجودہ سسٹم تھا اس سے انہوں نے انکار کیا، سب چیزوں سے انکار کر کے انہوں نے اپنا رخ کیا در فاطمہ زہرا. تو ایک نئی تحریک شروع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریک اٹھائی مکہ میں لوگوں کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے. تو یہ تحریک جو ہے، یہ نہضت، یہ تحریک، یہ موومنٹ آگے چلتی گئی اور پھر انسٹیٹیوشن میں تبدیل ہوئی. لیکن ایک انسٹیٹیوشن بھی تحریک کا ایک حصہ تھا. تحریک یعنی وہ انسان سازی بند نہیں ہوئی. اور جب وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا، اس وقت یہ لگا کہ لوگوں نے تحریک چھوڑ دی، یہ موومنٹ چھوڑ دی. تو اس تحریک کی علم حضرت زہرا نے اٹھائی، کہا کہ نہیں، یہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ تحریک چلنی چاہیے ایسے ہی. تو یہ لوگ جو اس تحریک کے نظریے سے وابستہ تھے، اس کے ساتھ تھے، تو انہوں نے رخ کیا در حضرت زہرا. تو اس تحریک کو کچھ چیزوں کی ضرورت تھی. جس شخص اور جن چیزوں کی انہیں ضرورت تھی وہ انہیں حضرت زہرا کے گھر میں ملا، وہاں پہ دستیاب تھا. تو وہ ڈاکٹر علی شریعتی بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہوا. یہ ایک بات میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جاہلیت کا کلچر، جاہلیت کا تمدن جو انسان کو اعلیٰ ترین درجے سے اتار کر پستی کی طرف لے جا رہا تھا، اس تمدن، اس کلچر، اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا. یہ اسلام آیا. یعنی جب بھی جاہلیت ہوگی تب اسلام کی ضرورت پڑے گی. اب یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے اگر ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ شیعہ جو ہے یہ اسی تحریک کا حصہ ہے. شیعہ اور سنی ایک ہی سکول کے ہیں، یہ ایک ہی درسگاہ کے ہیں. لیکن درسگاہ کے جو استاد تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے. جو اس کے بعد آئے، جنہوں نے یہ دین لیا، اگر کبھی آپ کو وقت ملے تو اس کی تاریخ پڑھنا، آپ فقہ کی تاریخ پڑھیے، حدیث کی تاریخ پڑھیے. پھر جو دوسری نسل آئی، ان کو کسی کے پاس تو لینا تھا دین، پیغمبر تھے نہیں تو کس سے لیتے؟ انہوں نے دیکھا شاگردوں کو جو اس مدرسے کے شاگرد تھے. تو اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو، شاگرد تو ہے ہی، آپ سب بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ باہر جائیں. اب یہاں پہ کیا تھا، مجلس تھی، کیا کہا، کوئی ایک بات کہے گا، کوئی دوسری بات کہے گا، جو باہر والا وہ سنے گا. ضروری نہیں ہے کسی خاص بندے سے سنیے، جو بھی تھا سن لیں گے. اکثریت نے یہ فیصلہ کیا جو بھی صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ چکا ہے، جنہوں نے پیغمبر اکرم سے یہ قرآن جو ہے سنا ہے اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بڑی نظر رکھی ہے، معیت ان کے ساتھ تھی، یہ جو بھی ہو، جو یہ کہے گا دین وہی. ایک چھوٹی سی جماعت تھی، انہوں نے کہا نہیں، اس کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، سٹینڈارڈ ہونا چاہیے، اس کو سیٹ کرو پہلے. انہوں نے کہا کہ ہم دین بھی اسی سے لیں گے جو رتبے میں تو پیغمبر سے کم ہو لیکن ہو پیغمبر جیسا. ہمیں کہاں سے پتا چلے گا کہ مثلا میں نکلا اندر سے، میں نے کہا کہ رسول نے ایسا فرمایا، تو یہ کہاں سے پتا چلے گا جو رسول نے فرمایا وہ اس کی سمجھ میں پورا آیا کہ نہیں؟ یہ تو معصوم ہے ہی نہیں، یہ عام انسان ہے، شاید کہہ بھی سکتا ہے، شاید صحیح کہہ بھی نہیں سکتا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لیں گے اس سے جس پہ ہمیں پورا یقین ہو کہ اس سے کوئی خطا سے آیا ہے رسول کے توسط سے، یہ وہی کہے گا، اپنا کچھ نہیں ہوا. اور اصلاً اس کی ذات میں عصمت ہے، یہ کوئی گناہ کر نہیں سکتا. جنہوں نے یہ آئیڈیالوجی اپنائی یہ ہوئے شیعہ. پھر تاریخ میں آگے
تو وہ دوسرے جنہوں نے کہا کہ نہیں، چاہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے دوسرے ہو، خلیفہ اول ہو، خلیفہ ثانی ہو، یا کوئی بھی صحابی ہو، وہ اگر کہے قال رسول اللہ تو ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ واقعاً انہوں نے کہی ہے کہ نہیں، بس اتنا ہی ہے مسئلہ، فرق اتنا ہی ہے شیعہ اور سنی۔ اب یہ جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے، انہوں نے رخ کیا اس گھر کی طرف۔ اس گھر میں نائب رسول بھی تھے، وصی رسول بھی تھے، ایک آگے جو تاریخ میں واقعات اسلامی تاریخ میں ہونے والے تھے اس کے اہم رکن اس گھر میں موجود تھے، لذا ان کو ضرورت نہیں پڑی کسی دوسری جگہ جانے کی۔ ہاں، اب یہ ہے کہ ان کو ایک رہبر کی ضرورت تھی، وہ بھی اس گھر میں موجود تھے۔ ان کو اس نظریاتی جو آگے آنے والی جنگ تھی اس کے جو ہے ماہرین کی ضرورت تھی، وہ بھی اس گھر میں موجود تھی۔ اب انہوں نے ایک علم اٹھائی کہ ہم ایک تحریک جو ہے جو آج سے 23 سال پہلے اٹھائی گئی، اب وہ ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کو شعار کی ضرورت تھی، سلوگن کی، کہ ہم ان کے نظر میں جو یہ سوئی ہوئی قوم ہے اس کو واپس اٹھانا ہے۔ اب سلوگن کیا دیں؟ انہوں نے پہلا جو سلوگن دیا وہ تھا کہ جی ہم جو ہیں ولایت علی کے پیروکار ہیں۔ ہم ولایت کس کی مانتے ہیں؟ علی کی۔ ولایت یعنی گورننس، ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی رہبری۔ کیوں علی؟ کیونکہ یہ مظہر عدالت ہے، یہ معصوم ہے، یہ اس مکتب کا بہترین شاگرد ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ وہ ہے، یہ خدا کی طرف سے منسوب ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ ڈھونڈنے بھی جائیں تو کوئی کمی نہیں ملے گی، یہ پرفیکٹ کامل انسان ہے، لذا ولایت اسی کی ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ولایت علی اور عدالت کی ولایت میں ہم جب آئیں گے تو ظالموں اور ستمگروں کی ولایت سے ہم باہر جائیں گے۔ آپ اگر ہم بچے کو بھی پوچھتے ہیں آج کہ آپ کا ولی کون ہے، آپ کے دل میں کس کی ولایت ہے، تو وہ فوراً جواب دے گا علی مرتضی علیہ السلام۔ اب مسئلہ یہ ہے، شاید کیسے میں کہوں کہ جب سے شیعہ جو ہے نا کربلا سے رسمی تعلق بنا رکھ کے فکری اور روحی تعلق چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، تب سے یہ ولایت فقط محبت تک ہی محدود۔ یعنی ولایت علی کیا ہے؟ یعنی محبت علی، در واقع محبت علی ولایت علی نہیں۔ شاید پچھلے سال بھی اس پہ تھوڑی بہت بحث ہوئی تھی کہ آپ جائیں، آپ جوان، خدا آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، آپ باہر جائیں دوسرے مکاتب فکر کے جوانوں سے اٹھے بیٹھے تو ان کو آپ امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں بتائیں، سب کو امیر المومنین سے محبت ہو۔ مجھے نہیں لگتا کوئی بد کردار وہ بد ذات ہوگا جو شخصیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جان کر محبت نہ کرے اس پاک شخصیت سے، وہ انسان نہیں ہوگا۔ جس سے بھی آپ یہ اس پہ گفتگو کریں گے وہ محبت علی میں مبتلا ہوگا، یعنی ولایت علی، در حال کہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں۔ ہماری ولایت جو ہے سرپرستی ہے، ولی میرا علی ہے، میرا امام علی ہے، میں علی کی سرپرستی میں ہوں۔ چونکہ میری آئیڈیالوجی جو ہے، میرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں کسی ظالم کی ولایت قبول نہیں کر سکتے۔ خب اگر نہیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین۔ خب مسلمانوں نے ایک نیا سسٹم چوز کیا اس ٹائم، جبکہ خدا نے ایک اور دیا تھا، انما ولیکم اللہ
वरसूलहु व उलिल अम्र मिनकुम। एक विलायत का सिस्टम था। लोगों ने कहा नहीं जी, अब मुसलमानों ने कहा जरूरी नहीं है हम खुदा को तकलीफ दें, अब हर बार वही चुने, इस बार हम खुद आगे आके अपना खलीफा और अपना वली जो है वो हम खुद ही इंतखाब करें। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक नया सिस्टम अपनाया, वो खिलाफत का। खिलाफत आगे चेंज हुआ सल्तनत में। नाम खिलाफत का था लेकिन चेंज चूंकि लोगों पे है, जैसे लोग चाहें वैसे वो उसको चेंज करते रहेंगे। तो इस छोटी सी जमात ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें वही सिस्टम चाहे जो खुदा ने दिया, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो वही चाहे जो खुदा ने दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी आप नाम दें, खिलाफत का दें, सल्तनत का दें, ये उमवी हो, अब्बासी हो, आगे आगे चल के आप कुछ भी दें, डेमोक्रेसी दें, कुछ भी दें, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अकीदे में इमामत है, इमामत है और कोई निजाम नहीं है। और जो इन निजामों ने, जो इन हुकूमत के या तर्ज़े तफक्कुर जो लोगों ने अपनाया, पैगंबर के अकीदे को छोड़ के, पैगंबर ने जो फरमाया था कि विलायत का जो सिस्टम है वो आगे रखे, उसको छोड़ के जो लोगों ने अपने हाथों में लेके एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और आज तक नए नए सिस्टम आ रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि इंसान जो है वो एक सा नहीं रहा, एक सा नहीं, यानी अदालत खत्म हो गई। किसी के पास बहुत सारी चीजें हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है। इस्लाम नहीं कहता कि सबको एक जैसा बनाओ, इस्लाम कहता है कि नहीं, जो जिसका हक है उसको वो दे दो, जिसका जो हक है सियासी लिहाज से, इज्तिमाई लिहाज से, जो भी हक हो वो उसको दे दो। तो उन सिस्टम ने क्या किया, उन निजामों ने क्या किया, इसको दरहम बरहम किया। जो मुआशरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था वो खत्म किया। उसके खिलाफ इस छोटी सी जमात ने एक आवाज उठाई कि हमें अदालत चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए। हम वो मुआशरा देखना चाहते हैं जिसमें जुल्म ना हो, जिसमें सितम ना हो, जिसमें दूसरे के हुकूक जो है हड़प। हमारे मुआशरे में एक तरफ आप हमारी मस्तूरात को देखें आप, तो वो एक तरफ से अलम उठाई है कि मर्दों ने हमारे हकूक की जो है पामाली की है, और किन मर्दों ने, जो विलायत अली रखते हैं, हमसाया हमसाये से नाराज है, ये मेरे हकूक की जो है पासदारी नहीं करता, मुख्तलिफ तरीके से, क्योंकि अदालत नहीं रही। शियों ने कहा नहीं जी हमें अदालत चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो ये 15वीं शाबान जो हमें दिखाती है, और इस शाबान में जिसकी हम तकरार मुकर्रर जो हम कहते रहते हैं कि अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज, तो उस एक चीज को हमारे अकीदे में कहा कि आप मिस्ले अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम, मिस्ले सलमान फारसी, इन जैसों के जो है तरीका जो इन्होंने अपनी जिंदगी का अपनाया है, वैसा तरीका आप भी अपनाओ। वो क्या, आप भी मुअतरिज रहो इस मौजूदा निजाम से, आपको रहना है इसी निजाम में, आपको जीना है इसी निजाम में, लेकिन मुअतरिज होके, कभी भी आप इस पे मुतमइन ना रहो। एक उस इमामत के सिस्टम का, उस इमामत के निजाम का हमेशा आप जो है मुतमन्नी रहो, आरज़ू आपकी ये हो कि पूरी कायनात में हुकूमत इलाही का निफाज हो। तो ये हालत जो आप में होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर ना हो तो आप इस जमीयत में नहीं हो। वो क्या है? इंतजार। आप इंतजार करते रहे। बेहतरीन आमाल मेरी उम्मत की इंतजार फर्ज है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार। इंतजार यानी हरकत, इंतजार यानी आप यहां पे बैठे हैं, आप मुंतजिर हैं। अल्लाह ताला हमें हकीकी मुंतजरीन में शामिल करे। आप मुंतजिर हैं, तो ये कैसे पता चलेगा आप मुंतजिर हैं? आपके तर्ज हयात से, आपके अफकार से। जब भी आपसे कोई किसी तरीके का भी सवाल करे कि आप, मसलन मैं एक बहुत ही मामूली सा सवाल
کہ قبلہ آپ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھائی کرنی، کیوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ جو جواب ہو وہ منتظرین کا ہو، نہیں جی میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہوں، اس پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ کل ڈاکٹر بنے، پھر کیا ہوگا؟ اسی روٹن سسٹم میں جا کے وہ بھی خراب ہوگا۔ کوئی کام کرنا ہے، نہیں جب سب یہ ایسا ہی کر رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ منتظرین یہ نہیں کرتے، منتظرین کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، سائنٹسٹ بنائیں گے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ اس دنیا کو بدل دے، اس کی حالت میں تغیر، تبدل یا تبدیلی جو ہے وہ لائے، وہ منتظرین کا۔ یہ اصل شیعوں کا کانسیپٹ ہے۔ مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ ولایت کو جب ہم نے فقط محبت تک ہی محدود رکھا تو یہ حرکتیں ہم میں نظر نہیں آ رہی، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا آپ سے مخاطب ہے، شیعیان حیدر قرار سے مخاطب ہے، چونکہ شیعیان حیدر قرار کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پیور اسلام جو ہے وہ پڑھا ہے، وہ سمجھا ہے، اس پہ ہم نے ایمان لایا ہے، جسے ہم کہتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نام دیا تھا اس کا، اسلام ناب محمدی، اسلام امریکائی اور اسلام ناب محمد، جس پہ رہبر نے پھر کہا کہ سنی امریکائی اور شیعہ لندنی، یہ پھر تقسیم بندی ہوئی۔ اسلام ناب محمدی کس نے دیا؟ امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار۔ تو ہمارے پاس وہ اسلام ہے جس نے پوری انسانیت کا اصلا تاریخ ہی بدل دی۔ تو سب جو ہے ہم پہ نظر گاڑے ہوئے ہیں کہ یہ جوان جو پڑھ رہا ہے، یہ سائنٹسٹ جو بن رہا ہے، یہ اقتصادی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ وجہ بنے گی دنیا چینج ہوگا، اصلا نیو ورلڈ آرڈر سامنے آئے گا۔ لیکن آیا ہم جو ہیں شیعہ، میں اپنے سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں، آیا میں اس سمت میں جا رہا ہوں؟ کیا میرا کام وہی ہے؟ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے۔ آج کل شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس امام باڑہ ہے، آج کل شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ ماتم کرتے ہیں، آج کل شیعہ کی پہچان ہے کہ محرم میں جو ہے 10-15 دن ایک خاص رسم کے ساتھ مصروف ہیں۔ شیعہ کو کہیں نہیں پہچانا جاتا، جیسے امیر المومنین تھے ویسے شیعہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کہیں علمی مشکل آئے، بحران آئے، تو شیعہ فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے، نہیں ہے، چاہے اقتصادی ہو، چاہے فکری ہو، چاہے کسی بھی طریقے کا۔ کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں جو بھی امت پہ مصیبت آتی تھی، فرنٹ لائن پہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ شیر خدا تھا۔ اس کے مکتب کے ماننے والے ویسے ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں۔ امام زمان کو کیوں آنا ہے؟ یہ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے۔ خوب کن کے ساتھ تبدیل کرے گا؟ کون ہوں گے ان کے ساتھ؟ وہ جو مثلا آرام سے سوتے ہیں، لوگوں کے پروپیگنڈا میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، سالوں سال گزرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا حق کہاں ہے اور باطل، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کے ساتھ حق ہے۔ میں جب پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا، شاید سعید صاحب کو بھی یاد ہو، تو میں نے یہاں اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس ٹائم رشی کیش گیا تھا۔ یہاں پہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان ابھی مینٹلی پیس ڈھونڈ رہا ہے، سکون ڈھونڈ رہا ہے، وہ اسے کہیں نہیں مل رہا۔ تو پھر پہاڑوں کے دامنوں میں، ان آشرموں میں بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ سکون ہے۔ میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ ہم شیعوں نے کوئی آشرم یہاں پہ کھولا ہے، ہم شیعوں نے کوئی ایسا مقام یہاں پہ بنایا جہاں ہم عرفان علی کی ترویج کر سکیں، جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھویا ہوا انسان کو دکھایا، جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقتاً
جو انسان ہے وہ ہمیں دکھایا، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو ضروری ہے ہم اقلیت میں ہیں، اکثریت کا اثر نہیں پڑنے والا۔ جو اکثریت کرے گی وہ اقلیت پہ ضرور اس میں دیکھنے کو ملے گا، تب تک جب تک یہ اقلیت حرکت نہ کرے، جب تک یہ ولایت میں نہ آ جائے، جب تک اس کا مرکز قائم و دائم نہ رہے۔ ولایت یعنی جو ولایت کے ماننے والے ہیں وہ ایک مرکز کے ارد گرد گھومیں، جسے اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ مرجعیت۔ آج کے دور میں مرجعیت وہ مرکز ہے جو ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتاتی۔ امام نہیں ہے، نائب امام ہے، نائب امام ہے جس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو بچائے، لیکن یہ قوم تب بچ سکتی ہے جب اس کی اطاعت کرے، ورنہ ہم جی رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، تو مچھی بھی قربان کرنے والے نہیں تو جان قربان کہاں سے کریں گے؟ جب جان پہ آتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ حق کی بات کہنی ہے تو سوچتے ہیں کہ اگر میں نے حق کی بات کی 2-4 گالیاں پڑیں گی تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو ہی بچا، بھاگو، حق کو کیا کرنا ہے مجھے۔ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں ہم، بہت، لیکن عملی میدان میں ہم کہیں نہیں۔ میں نے شاید اس خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ شیعوں کو نقصان نہ امویوں سے زیادہ ہوا ہے، امویوں کے قتل غارت سے، نہ عباسیوں کے قتل غارت سے، نہ سلجوکیوں کے قتل غارت سے، نہ ترکوں کے قتل غارت سے۔ اتنا نقصان شیعوں کو کبھی نہیں ہوا جتنا نقصان تب ہوا جب ان کی مرکزیت چلی گئی۔ شیعہ یہ وہ قوم ہے جو تب تک زندہ ہے جب تک مرکز زندہ ہے، مرکز نہیں تو قوم نہیں، کیونکہ ان کے عقائد ہی ایسے ہیں، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں لے سکتے۔ آپ ایک دن اس مرکز کو اٹھا کے زندگی کریں، وہ غیر شیعہ زندگی ہو۔ مرجعیت یہی سکھاتی ہے، نائب امام کا تصور ہی یہی ہے، امام حاضر نہیں ہے تو امامت تو ہے نا، امامت ہے، لذا نائب کو لے لیں، اور وہ نائب اس کے بھی ہمارے پاس کرائیٹیریا، ہم ہر ایک کو اپنا نائب نہیں بنا سکتے، ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے یہ نائب امام۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر امامہ پوش، ابا پوش نائب امام نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، یہ تشیع کے خلاف ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بنے تو جب امیر المومنین خلیفہ بنے تو طلحہ و زبیر آئے، یہ آپ نے سنا ہوگا، اس سیریل جو تھا امام علی، اس میں بھی بڑے اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک خواہش کی کہ ہم بھی اسی محاذ کے ہیں، آپ کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، تو ہم ایک ہی سنگر میں جو ہے لڑتے تھے، اب آپ خلیفہ بنے تو ایک کو بصرہ دیں، دوسرے کو کوفہ۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے نہ اس کو بصرہ دیا نہ اس کو کوفہ دیا۔ پھر کسی نے پوچھا امام سے کہ اگر آپ ان کو ایک کو بصرہ دیتے ایک کو کوفہ دیتے تو جنگ جمل نہیں ہوتا، کیوں نہیں دیا؟ فرمایا کہ ہم جو مانگے ایسے پوسٹ مانگے ہم نہیں دیتے، ہم اس کو دیتے ہیں جو اس کے لائق ہوں۔ یہ ایک اصول ہے تشیع کا، ایک اصول ہے۔ میں اعلان کروں میں مرجع تقلید ہوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مجھے اگر پہچان ہے پہچاننے کی تو مجھے کہہ رہے ہیں جاؤ دیکھو پرکھو یہ ہے کہ نہیں۔ ائمہ کے بارے میں آپ پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ایک امام اس دنیا سے شہید ہو گئے، دنیا سے گئے، تو دوسرے امام کا جو ہے بعضی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یا مثلا دوسرے امام جو اس کے بعد تھے وہ بچے تھے 5 سال کے، تو لوگوں کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ امام نہیں ہو سکتا، تو کہا کیسے پتا چلے امام ہے؟ کہا اسے علمی سوال پوچھو، اس کے ساتھ بحث کرو،
علمی بحث کرو. اگر جواب دے سکا تو یہ وارث ہے، اگر نہیں دے سکا، اگر یہ بیٹا بھی ہے امام کا، یہ امام نہیں بن سکتا. یہ کرائیٹیریا ہے ہمارا، بالکل واضح ہے. یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے. آپ تقلید کا بحث پڑھیں، اس میں لکھا ہے پہلے تقلید کس کی کرنی ہے، اعلم کی، عالم کی نہیں، اعلم کی. اور یہ عالم کون دکھائے گا آپ کو؟ اہل خبرہ، اس کو پتا. ہمارے سامنے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی وہی ہے، ایم ڈی بھی وہی ہے، جس نے وہ ایف آر سی پی، وہ بھی ایک جیسا ہی ہے، اس کی شکل چینج نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا ایم بی بی ایس، ایم ڈی، ایف آر سی پی اور یہ کیا، یہ اہل خبرہ کو پتا ہے، یہ اس کو پتا ہے جس کو اس کی پہچان. وہ مجھے کہتا ہے کہ ایم ڈی جو ہے وہ میڈیسن میں ہے، پھر اسپیشلائزیشن اس نے اس میں کی ہے، یہ انڈوکرینالوجی میں ہے، یہ مثلا دوسرے چیز میں ہے. یہ وہ کہتا، مجھے نہیں پتا. لذا جب آپ کو عالم کی تقلید کرنی ہے تو آپ کو اہل خبرہ سے پوچھنا ہے عالم کون ہے، اور وہ اہل خبرہ اس علم کی وجہ سے جانتے ہیں یہ عالم ہے یا یہ عالم. میں مثلا کیلنڈر بانٹوں، میں ڈائریاں بانٹوں، میں لوگوں کو زیارت پہ لے جاؤں، اگر ایسے مرجع تقلید بنتے تو قوم میں تو ہزاروں لاکھوں پڑے ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ قوم مصیبت میں پھنسی ہے. امت 30,000 تقریباً لوگ اس امت کے مارے گئے ہیں، جس میں 12-13,000 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور مر رہے ہیں، ابھی مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. ایک ظالم اپنا ظلم جو ہے بالکل کھلم کھلا ببانگ دہل کر رہا ہے. ابھی امام کی ضرورت ہے جو اس امت کو راستہ دکھائے. کرنا کیا ہے؟ کوک پینا ہے یا نہیں پینا ہے؟ یہ کوئی ہو نا جو بتائے. توضیح مسائل لکھنا بہت آسان چیز ہے. اب جو جوان ہے جا کے دیکھیں 4-5 مرجع تقلید کی توضیح مسائل اٹھا کے دیکھیں، آپ کو صفحہ نمبر بھی وہی ملے گا، مسئلے کا مسئلہ نمبر بھی وہی ملے گا، جیسے ایک ہی پرنٹنگ پریس سے جو چھاپ ہوا ہے. لیکن قوم کو کون بچائے؟ جو بحران ابھی چل رہا ہے اس کو کون بچائے؟ برادر عزیز نے جو ابھی ایک تشبیہ یہاں پہ اپنے شعروں میں کی وہی ہے. اسی مکتب کا ایک مرجع تقلید نائب امام اٹھ کے کھڑا ہوا، ایسے انسانوں کی پرورش کی جس کا ایک نمونہ قاسم سلیمانی تھا. ایک نمونہ. ایسے کتنے ہیں؟ اٹھا، اپنے پہ نیند حرام کی، آرام حرام کیا، ملک کو، پورے ملک کو جتنے بھی اس کے ریسورسز ہیں وہ اس قوم کی بہبودی کے لیے وقف کی. اپنی بھی قوم کی بہبودی و ترقی پہ سوچ رہا ہے اور دوسرے مسلمانوں کی. کھڑا کون ہے؟ اس خونخوار اسرائیل کے مخالف کون ہے؟ وہی ایک عالم، مرجع تقلید، وہی نائب امام، جو اسی مکتب کا پروردہ ہے، اسی مکتب کا. امیر المومنین سوتے نہیں تھے، وہ جاتے تھے بستیوں میں، دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، ان کو روٹی ڈالتے تھے. نہیں کہتے تھے میں ہوں، نہ، روٹی ختم. ایسے یہ بندہ کر رہا ہے. ضروری ہے. تقلید عقلی چیز ہے، یہ کوئی نقلی چیز نہیں ہے، یہ عقلی چیز ہے. میں بیمار ہوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ یہ عقل کہہ رہی ہے مجھے. یہاں پہ ایک ہے جس نے بدن پہ، جسم کا جو ہے علم پڑھا ہے، جا کے جاؤ، اس کو بیماریوں کا پتا ہے، اس کو دوا کا پتا ہے، جاؤ. میں جب جاتا ہوں عقل مجھے حکم کر رہی ہے اس کے پاس جاؤ، وہ نسخہ لکھتا ہے، میں اس نسخے پہ عمل کرتا. اب اگر کوئی آئے کہے کہ نہیں جی اس نے جو دوائی دی ہے یہ نہ کھاؤ، کیوں؟ کیونکہ میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ دوائی کھانی نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ اس کو چھوڑو، ڈاکٹر کو بولو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو 24 گھنٹے جو آپ کی زندگی کے ہیں وہ آپ کو عبادت میں گزارنے ہیں. یہ کون کہے گا آپ کو؟ یہ وہ کہے گا جو جس کے پاس یہ علم ہو. تو مرجعیت ضروری ہے.
تو اس تحریک کے ان افراد کو ایک ڈسپلن، ایک ہدف کے تحت چلانے میں ایک نظم کی ضرورت ہے، جسے ہم تقلید کہتے ہیں، بس ایک میں یہاں پہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. یہ جو ہم سوگواری کرتے ہیں نا، عزاداری، آج ہم بیٹھے یہاں پہ کے لیے ہم نے مجلس پڑھی، یہاں پہ ذکر خدا بھی ہوا، ذکر رسول بھی ہوا، ذکر ائمہ اطہار. ہمارے ذہن میں یہ ایک سوگواری ہم نے کی، لیکن در واقع یہ ایک بہت بڑے اصولوں میں ایک اصل ہے تشیع میں. چونکہ تشیع کا ایک اصل یہ ہے کہ آپ کو دائمی جنگ میں رہنا ہے، دائمی جنگ میں رہنا ہے. ہر زمانے میں دشمن جو ہے وہ اسلام پہ حملہ کرتے رہیں گے اور اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے. تو یہ جنگ آپ کی نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی ہے، جس میں بہت سے لوگ آئے، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور یہاں سے چلے گئے. آپ پہ فرض ہے ان کو یاد کرنا. اور وہ یاد کیسے کریں گے؟ آپ کو سوگواری کرنی ہے، آپ کو عزاداری کرنی ہے. یہ عزاداری جسے آج ہم نے وہ اپنے رسم و رسومات میں جکڑ کے رکھا ہے، یہ نہیں ہے. عزاداری جو آپ کو ایک نہج دے، ایک نیا راستہ دے، آپ میں جذبہ، وہ بغاوت کا، وہ انتظار کا، وہ اطمینان ہونے کا، وہ آپ میں ظاہر کرے، اور آپ ان لوگوں کی یاد کریں جنہوں نے اس راستے میں اپنے جان کی قربانی دی ہے. عاشورہ کیا ہے؟ ہم عزاداری کرتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ طغیان ہے، عصیان ہے، بغاوت ہے، ہر اس طاغوت کے خلاف جو پوری تاریخ انسانیت میں آج تک آیا. یہ فقط امام حسین نہیں ہے. اصل تشیع کو سمجھیں آپ، یہ ایک ماڈرن نظام ہے بالکل. یعنی اس میں وہ چیزیں ہیں شاید دوسرے مذاہب میں اس پہ بات بھی ہوئی ہو. یہ انقلاب محمدی کا استمرار ہے، یہ پیغمبر کے انقلاب کا، اور آپ میں سے ہر ایک فرد اس انقلاب کا جز ہے. پیغمبر نے جو انقلاب لایا، آپ اس کے جز ہیں. اپنے زمانے کے سلمان و مقداد. آپ کو وہ فریضہ جو ہے، وہ فرض، وہ ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی ہے. تب آپ جا کے محشر میں کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ ہمیں شفاعت حضرت زہرا چاہیے. تب حضرت زہرا ہماری طرف رخ کر کے کہے گی کہ پروردگارا، یہ وہ ہیں جو اس جنگ میں ہمیشہ حاضر تھے. اور یہ جنگ فکری بھی ہے، یہ جنگ عملی بھی ہے. اور جو دنیا میں آج کچھ ہو رہا ہے اس کو بدلے گا کون؟ وہ جس کے پاس ظہور کا شفاف عقیدہ ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہ نہیں آئے گا، وہ آ چکا ہے، اس میں کسی چیز پہ بھی شک نہیں ہے اس میں. لذا ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار شیعہ کے طور پہ اس دنیا میں ہمیں جو ہے ایک رول ادا کرنا ہے. یہ کسی اور کو نہیں کرنا. آپ کسی سے بھی کسی کا دامن نہیں پکڑ سکتے کہیں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی ہی نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. وہ عقیدہ آپ کا ہے. 1400 سال ہوئے ہمیں کربلا پہ روتے ہوئے. کیوں؟ خوب ایک نے بغاوت کی، کمزور تھا، زیادہ لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے. تو جنگ جب ہوگی تو نتیجہ بالکل صحیح ہے، ہونا بھی وہی چاہیے. ایک چھوٹی سی تعداد جو ہے وہ گئی ہے جنگ کرنے کے لیے ایک ایمپرر کے مقابلے میں. تو عقلی بات ہے، وہ کہیں سے بھی ان کو کامیابی نہیں ملے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ حسین کامیاب ہے، یزید ناکام ہے. اگر قتل حسین ہوئے لیکن کامیابی کربلا میں فتح خون کی ہے، شمشیر کی نہیں. کربلا اصلاً فتح خون ہے.
ہے کیا کربلا؟ امام حسین نے جب اپنی چاروں طرف دیکھا پھر سے امت محمدی سو چکی ہے، بڑی بڑی قربانیاں لے چکی ہے، پیغمبر کے بعد حضرت زہرا کا پہلو توڑا ہے، رلایا حضرت زہرا کو، جس پر پیغمبر نے سریعاً فرمایا تھا کہ اگر کسی نے زہرا کو رنج پہنچایا تو اس نے خدا کو رنج، یہ بالکل عیان ہے۔ اس قوم کو جاگنے کے لیے، جگانے کے لیے علی مرتضی قربان ہوئے۔ کوفے کی مسجد کی دیواروں میں اب بھی وہ آوازیں ہیں، فزت ورب الکعبہ۔ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قوم کو اس غفلت کی نیند سے اٹھانے کے لیے حسن مجتبی کے جگر کے 72 پارے وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور قوم سوئی ہوئی ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ فقط ایک فیصلہ لیا کہ گھر میں کوئی نہیں رہے گا، کیوں یہ قوم بیدار ہونے والی نہیں ہے، یہ معمولی جھٹکوں سے بیدار، ایک زلزلہ لانا ہے، اور یہ زلزلہ بہت قربانیاں لے گا۔ حضرت زہرا خطبہ فتح میں فرماتی ہے کہ اب دیکھو آئندہ، اب دیکھتے رہو کہ کتنی قربانیاں دینی پڑے گی۔ ہم نہیں چاہتے تھے آپ لوگوں کا قتل عام ہو، ہم نہیں چاہتے آپ کے حقوق ضائع ہوں، ہم نہیں چاہتے آپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہو، لیکن آپ نے وہی راستہ اختیار کیا، اب دیکھو کیا ہوگا۔ تو جب سید الشہداء نے یہ دیکھا تو گھر والوں کو کہا، زینب سے کہا کہ اب پیغمبر کے شہر سے شاید ہماری ہجرت ہی اس قوم کو جگائے گی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اٹھا کے لے گئے، گھر میں اہل بیت رسول تھے، امام کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے، ان کو پتا نہیں تھا، کسی اور کو پتا تھا۔ بے علم امامت وہ جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا، یہ سفر جہاں اس کی انتہا ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ آپ سب، میں یہی کہوں گا کہ خداوندہ بحق امام حسین ہم سب کو زیارت حسین نصیب کریں۔ آپ مومن ہیں، آپ پاک ہیں، انشاءاللہ آپ کو شفاعت امام حسین بھی حاصل ہوگی۔ لیکن جب میں اپنے طرف دیکھتا ہوں، اپنے اس وجود کی طرف دیکھتا ہوں، تو میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ تو نے کیا کیا؟ اس امام حسین نے جس نے سب کچھ کربلا میں لٹایا، تم نے کیا کیا؟ امام حسین کے نام کی روٹی کھائی اور کچھ نہیں کیا۔ محشر میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا۔ آیا امام حسین یہ کہیں گے کہ سب جو میرے محبین ہیں، جو میرے رونے والے ہیں، ان سب کو جنت میں لے جاؤ یا نہ لے جاؤ؟ اصلا یہ وہ جانے اور ان کا خدا۔ لیکن جب وہ مجھ سے پوچھیں گے، تو کہتا تھا نا لوگوں کو امام حسین، تیرے واسطے تو لوگوں نے جانا نا حسین پہ کیا ہوا، تم نے کیا کیا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ مولا کچھ بھی، میری زندگی اتنی گزری لیکن ایک اینٹ بھی آپ کی اس عمارت پہ نہ لگا سکا، کچھ نہیں کیا۔ ایک عربی شعر ہے جو آپ نے ان بزرگوں سے سنا ہوگا، میں اس کا ایک مصرع جو ہے وہ یہ ہے کہ لیتکم فی یوم لیتکم جمیعا فی یوم عاشوراء، ایسا کچھ ہے۔ یعنی امام ہم سے مخاطب ہے، یہ امام کا کلام نہیں ہے، ایک شاعر کا شعر ہے، منسوب ہے امام حسین کی طرف۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون، مخاطب ہم ہیں، محب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیعو،
हमसे मुखातिब होकर फरमाते हैं, यानी बेज़बान हाल मैं ये कहूँगा, ये शायर की ज़बान, हम बैठे हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला हमारी ये आज़ादारी कबूल करे। लैतकुम ऐशियो, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लैतकुम फी यौम आशूरा, तुम नहीं थे लोग, आशुरा के दिन नहीं थे, तंजुरूनी, तुम देखते, तुम लोग देखते कि तुम्हारे इमाम पे कितनी मुसीबतें आई, मैं ढूंढता था कहीं है कोई जो मेरी नुसरत को आए। तुम लोगों ने नहीं देखा कैसे मैंने अपने अजीजों, अपने असहाबों के बदन उठा उठा कर खेम डाले। तुम लोगों को नहीं पता, नहीं थे तुम यौम आशूरा, आपको नहीं पता ये बदन उठा उठा के अपने अजीज व अकारिब की मेरी हालत क्या थी। मेरे शियो, जब मैं जाता था, कभी कोई बदन उठाता था, कोई साथ होता था, उठाने वाला मदद करता था, आप लोगों को नहीं पता। लैतकुम फी यौम आशूरा, आप नहीं थे यौम आशूरा, आप देखते शबह पैगंबर के बदन पे कैसे बैठा। लैतकुम फी यौम आशूरा, मेरे शियो आप नहीं थे वहां पे। देखते जब एक कड़ियल जवान अपने खून में नहीं थे, नहीं देखा। मेरे शियो आपने नहीं देखा कि ज़ैनब कैसे खीमगाह से कत्लगाह आती। लैतकुम फी यौम आशूरा तंजुरून, नहीं थे तुम, देखते कैसे मेरा भाई अब्बास फुरात पे सो गया। नहीं थे तुम, देखते कैसे मैंने उसके सिराने क्या क्या कहा, क्या फरियादें दी। मेरे शियो नहीं थे तुम। मौला कब? जब मैं अकेला हो गया, जब मैं अकेला हो गया, फिर वापस आया, खीमे में आया, बच्चों से मिला, छोटे छोटे बच्चों ने मेरा दामन पकड़ा, कहा बाबा आप भी चले जाओगे। जो मैदान की तरफ गया वापस नहीं लौट के आए। बाबा कहीं से हमें पानी मिल सकता है? नहीं थे मेरे शियो तुम, देखते मेरे इन बच्चों में तश्तगी से क्या हालत हुई थी। लैतकुम फी यौम आशूरा, मेरे शियो नहीं थे तुम, यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, देखते तुम कैफा इस्तस्का लितिफली फाबु अयरहमून। मेरा एक छोटा बच्चा था, शिशमा छोटा बच्चा था, मैं खीमा में खीमगाह आया, देखा इसकी हालत खराब है, देखा ये मरने के नजदीक है। मैंने ज़ैनब से कहा ज़ैनब असगर को मेरे हाथ में दे दो। मैं ले गया इन मुसलमानों के सामने, असगर को अपने हाथ पे उठाया और इनसे कहा ऐ मुसलमानों, कोई नहीं है तुम में से जो इस शिशमाह को कितना पानी पीता है। मेरा असगर कितना पानी पीता। काश कोई आता और कहता हुसैन मैं तेरे असगर के लिए पानी लाया हूं। लैतकुम फी यौम आशूरा तंजुरूनी, मेरे शियो आप नहीं थे यौम आशूरा। आप देखते जब मैंने हाथों पे असगर को उठाया, वहां से 3 चोबा तीर आया जिसने असगर को तबाह कर दिया।
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ الہی بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمة المعصومین من ذریته وبنیہ، اللہم عجل فرج ولینا صاحب الزمان، اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ ومن شیعته وموالیہ، اللہم اجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مومنین کی جمیع حاجات کو روا فرما۔ خداوندہ بحق عابد بیمار، بحق علی ابن الحسین علیہ السلام، مجلس میں جو حاضر بیمار ہیں، جنہوں نے التماس کیا ہے، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو اسپتال میں بیمار ہیں، خداوندہ بحق بیمار کربلا سب کو شفائی کامل و عاجل عطا فرما۔ خداوندہ ہم سب کی حاجات روا فرما۔ خداوندہ دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما۔ خداوندہ ہم کو اسلام و اسلام کی صحیح معرفت عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما۔ خداوندہ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس کے درجات عالی فرما۔ خداوندہ علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام، مخصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سے سید علی سیستانی و امام سید علی خامنئی حفظہم اللہ کو مؤید و منصور فرما، ان کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ خداوندہ مومنین مومنات جن کو آپ اپنے جوار میں لے گئے، جو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو مغفرت فرما۔ خداوندہ جو جوان اس مجلس میں ہیں، جنہوں نے ذکر حسین سنا، خداوندہ بحق امام حسین ان کی حفاظت فرما۔ خداوندہ امام خمینی کے درجات عالی فرما۔ خداوندہ حاضرین کے جو اسلاف اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے درجات عالی فرما۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔